السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، بچپن سے جب کوئی بھی بندہ جو تھوڑا سا اسلامک ریسرچ کے قریب آتا ہے یا کسی نان مسلم یا ایکس مسلم یا اسلاموفوب سے بات کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے دوسروں سے، خود سے نہیں، کہ اسلام میں باندیوں کے ساتھ سیکس کرنا الاؤڈ ہے۔ اب یہ بات کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، آج تک ہم لوگ یہی جسٹیفائی کر رہے تھے کہ دیکھو باندیوں کے ساتھ آؤٹ سائڈ میرج سیکس کرنا الاؤڈ ہے، کیونکہ وہی سسٹم تھا اس زمانے کا، اور اس سے بہتر سسٹم اس زمانے میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور ہمیں اس بات کا بھی ایک طرح سے یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ اسلام نے سلیوری کو ابالش کیوں نہیں کیا، اتنے سارے چیزوں کو حرام کر دیا لیکن سلیوری کو حرام کیوں نہیں کیا۔ اور بہت سارے جو اسکالرس ہے یا پھر دائی ہے وہ یہی آرگیو کرتے ہیں کہ اسلام میں سلیوری بین نہیں ہے یا سیکس وتھ سلیوز جو ہے وہ بین بالکل نہیں ہے، اور اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں سویلائزیشن بھی تو ویسے ہی تھا، پہلے کے سویلائزیشنز تو اس سے بدتر کرتے تھے سلیوز کے ساتھ، ہم بیٹر کر رہے سلیوز کے ساتھ۔ تو سامنے والے کا آرگیومنٹ یہ ہوتا تھا کہ سب سے بیٹرمنٹ تو یہی ہے کہ سلیوز ہو ہی نہ، آپ سلیوری کو ابالش کر دو۔ اگر آپ سلیوری کو ابالش کر دو گے تو پھر سلیوز ہوں گے ہی نہیں، سلیوز ہوں گے نہیں۔ جیسے آج ویسٹ نے جو ہے سلیوری کو ابالش کیا تھا، تو آپ سے بیٹر تو وہ لوگ تھے، اور آپ تو سیکس وتھ سلیوز بھی الاؤ کرتے ہو۔ ایک طرف تو آپ بولتے ہو کہ زنا حرام ہے، دوسری طرف سے آپ اپنا لسٹ کو فلفل کرنے کے لیے ایک چور دروازہ تو کھول کے رکھے ہو کہ آپ جو چاہے سلیوز کو خریدو، یوز کرو، بیچ دو، اس میں بھی فائدہ ہی ہے بیچنے میں۔ تو ہم لوگ بھی جو ہے بہت حد تک یہی ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ دیکھو سیکس وتھ سلیوز آؤٹ سائڈ میرج بھی الاؤڈ ہے، لیکن ابھی میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا اور مجھے پتہ چلا کہ سیکس وتھ سلیوز آؤٹ سائڈ میرج الاؤڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن سب سے پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ میری یور سلیوز وومن۔ قرآن کہیں پر بھی ایسا نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے سلیوز وومن کو شادی کے بنا بھی جو ہے آپ اس کے ساتھ سیکس آپ کر سکتے ہو۔ وہ غلط فہمی کیوں رائز ہوا وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ آپ سورہ نساء میں اگر آپ دیکھو گے تو ادھر پر کلیئرلی یہ چیز لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گا، کہ سیکس وتھ کہ اگر آپ کے پاس آپ فری وومن کو میری کرو، اور اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو آپ سلیو وومن کو میری کرو اور اس کو بھی مہر دو۔ ایسا نہیں ہے کہ سلیو وومن کے لیے کوئی مہر نہیں ہے، تو سلیو وومن کو میری کرو اور اس کا بھی مہر کرو، لیکن بیٹر یہی ہے کہ آپ آزاد عورتوں کے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے میرج کرنے کا، آزاد عورتیں، تو وہ سلیو وومن سے میری کرے۔ اب میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ جب سلیو سے آؤٹ سائڈ آف میرج بھی سیکس کیا جا سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کیوں کہے گا کہ یو میری سلیو وومن اگر اف یو کی ناٹ افورڈ فری وومن؟ آدمی کوئی بھی سلیو خریدے گا، اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے گا، رکھنا ہوگا رکھے گا، نہیں رکھنا ہوگا بیچ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک چیز پتہ چلا کہ آپ کو جو ہے، اچھا پھر اس میں کنٹینیو کیا جاتا ہے کہ یہ لسٹ کے لیے آپ کو نہیں کرنا ہے، فار ناٹ فلفلنگ یور ویڈ دیم ود دا پرمیشن آف دیئر پیپل، ٹھیک ہے، یہ ویڈنگ کے لیے ہو گیا۔ دوسرا، اس سے اوپر والی جو آیت ہے اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ جتنے بھی محسنات عورتیں ہیں، مطلب جو شادی شدہ عورتیں ہیں، وہ آپ کے لیے حرام ہے، صرف وہ او ملکت ایمانو، صرف سوائے ملکت ایمانکم کے، ٹھیک ہے، جو جنگی قیدیاں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے جو بھی میرڈ وومن ہے تو وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ تو اس سے ایک اور تصور یہ آیا کہ اچھا مطلب یہاں پر بھی جو ہے سیکس آؤٹ سائڈ آف میرج آپ کر سکتے ہیں سلیو وومن کے ساتھ، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ یہاں پر یہ کہنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ جو سلیو وومن ہے اگر وہ میرڈ بھی ہے اور اگر وہ اس سائڈ آ چکی ہے تو وہ اپنے مرضی سے بنا طلاق کے جو ہے وہ کسی بھی بندے سے شادی کر سکتی ہے۔ اب اس کا ثبوت آپ کو حدیث میں بھی مل جائے گا کہ کوئی بھی سلیو وومن جب مائگریٹ کر کے آتی تھی وہ آزاد وومن ہی کہلاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو سلیوز کو یہ چوائس تھا، سلیوز کو الگ سے طلاق لینے کا اپنے ہسبینڈ سے ضرورت نہیں تھا اگر وہ اس سائڈ آ جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی سلیو وومن اگر وہ وار کے دوران جو ہے اس سائڈ آ جاتی تھی، مائگریٹ کر دیتی تھی، تو
تو اس کو ایگزسٹنگ ہسبینڈ سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جسے چاہے اپنے مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ اور سورہ نساء میں یہ بھی بہت کلیئر کٹ لکھا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ آپ کوئی بھی عورت کا وارث زبردستی آپ نہیں بن سکتے، مطلب زبردستی آپ کسی کو سلیب بھی نہیں بنا سکتے، اور وارث تو آپ بنا ہی نہیں سکتے کسی بھی عورت سے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ بنا کسی کے پرمیشن کے آپ سیکس تو دور کی بات، اس کو اپنا وارث تک نہیں بنا سکتے، یا اس کے آپ وارث بھی آپ نہیں بن سکتے، اس کو آپ استعمال میں بھی نہیں لا سکتے۔ اور باقی کے جو آیتیں ہیں قرآن میں، جیسے مثال کے طور پہ وہ جو سورہ مومنون اور سورہ معارج کی آیت ہے کہ جو لوگ اپنے شرم گاہ کی حفاظت کرتے ہیں الا ازواجکم او ملکت ایمانکم، تو یہاں پر ورڈ او کا آیا ہے، وہ کا نہیں آیا ہے، اس کا مطلب ہے یا تو آپ اپنے بیویوں سے جو ہے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو گے یا اپنی ملکت ایمان کو گے۔ تو اس سے بھی بہت سے لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ بیویاں تو آپ چلو نکاح کر کے لاتے ہو، لیکن ملکت ایمانکم کے لیے نکاح کرنا ضروری نہیں ہے، یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے۔ ایکچولی کیا ہوتا ہے عرب کے معاشرے میں کبھی بھی جو ہے آپ دیکھیے گا آزاد عورت کو الگ بیان کیا جاتا ہے اور سلیو وومن کو الگ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیکس وتھ سلیو وومن جو ہے وہ وداؤٹ میرج الاؤڈ کرتی ہے، مطلب آپ کسی سلیو وومن سے میری بھی کرو گے تو اس کو وہی او ملکت ایمانہم کا ہی درجہ، اس کو او ملکت ایمان کا ہی سٹیٹس ملے گا، وہ آزاد عورت کا سٹیٹس نہیں ملے گا۔ تو اگر آپ کسی سلیو وومن سے میری کر لیتے ہو اور اس کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہو، تو اسی طرح سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ اپنے شرم گاہ کی حفاظت کرو سوائے ان کے جو آپ کے ازواج۔ اب یہاں پر ورڈ ازواج لکھا ہوا ہے، ازواج کا مطلب اسپاؤسز ہوتا ہے، صرف جو ہے وہ بیویاں نہیں ہوتی، ازواج کہ آپ کو اسپاؤسز ملیں گے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ کو اسپاؤسز مطلب مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، چاہے وہ سلیو ہو یا پھر وداؤٹ سلیو۔ اور یہ چیز اور جو ہے سورہ بقرہ میں اور کلیریفائی ہو جاتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ مشرکوں سے شادی مت کرو، ایک سلیو وومن جو ہے مشرک وومن جو ہے وہ ایک مشرک وومن سے بیٹر ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کو بھی بولا گیا کہ آپ جو ہے مشرک مین سے شادی مت کرو، ایک سلیو مین جو ہے وہ ایک مشرک مین سے بیٹر ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مسلمان جو ہے ایک سلیو سے بھی شادی کر سکتا ہے، سلیو عورت سے بھی شادی کر سکتا ہے، اور مسلمان عورت جو ہے ایک سلیو مرد سے بھی شادی کر سکتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت تو یہی بات کہہ رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ازواج کا یہاں پر ورڈ آیا، تو ازواج میں تو میاں بیوی دونوں ہو سکتے ہیں، تو آپ صرف یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہاں پر اس سے مراد جو ہے وہ اس سے مراد جو ہے صرف جو ہے آپ کی عورتیں ہیں؟ تو یہ جو ہے ٹریڈیشنل اسکالرس نے غلط لیا۔ ایک اور آیت ہے سورہ احزاب میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے تو ہر جگہ جو ہے جو جگہ یہ سورہ احزاب میں اگر آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عورتیں حلال تھی اس میں ان کی ازواج تھی، ملکت ایمان تھی، ان کی پھر کزنس تھی، ٹھیک ہے، اور جو بھی اور بھی ایک لسٹ دیا گیا، جیسے مثال کے طور پہ وہ عورت جو اپنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دے۔ اب یہاں پر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سیکس وتھ سلیوز آؤٹ سائڈ میرج الاؤڈ ہے، تو ازواج کا تو سمجھ میں آ گیا ان سے میرج کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی وہاں پر جو ورڈ ہے کہ یہ آپ کے جو آپ کے پھوپھی کی بیٹیاں، آپ کی خالہ کی بیٹیاں آپ کے اوپر حلال ہے، تو وہ بھی کیا بنا میرج کے حلال ہے؟ کیونکہ ورڈ وہاں پر میرج کا نہیں آیا، ورڈ بس اتنا آیا ہے کہ وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ بھی بنا میرج کے الاؤڈ ہے؟ آپ بولے نہیں، ان کو حلال ہے تو کیا ہوا، ان سے آپ کو شادی کرنا پڑے گا، بنا شادی کا نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے ملکت ایمان کا بھی ذکر اسی ورس میں ہے، تو اس کے لیے بھی ملکت ایمان سے آپ کو شادی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور حدیثوں میں بھی یہ چیز آیا ہے کہ خندق کے موقع پہ ہمارے پاس کوئی سلیوز نہیں تھے ہمارے گڈھا کھودنے کے لیے، تو ہم نے خود ہی یہ کیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ نے سلیوز کو آزاد کیا ہے، سلیوز کو باندھ کے نہیں رکھا ہے، جتنا ہو سکے اس میں۔ خلفائے راشدین تک سلیوری ایک دم ابالش ہو گئی تھی، ایک دم ختم ہو گئی تھی، نہ کے برابر ہو گئی تھی۔ تو یہ چیز واپس کیسے آیا؟ یہ چیز واپس آیا بنو امیہ بنو عباس کے ٹائم پہ۔ انہوں نے جب بھی جنگ ہوا تو حرم
پورا حرم پورا بنانے لگا، اپنا خود کا حرم بنا لیا جس میں پورا سلیوز باندیاں رہتی تھی. پھر عمر بن عبدالعزیز نے ان ساری باندیوں کو آزاد کروایا. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سلیوری ایکچولی ابالشڈ ہو چکی تھی خلفائے راشدین کے ٹائم پہ. یہ بنو امیہ بنو عباس کے ٹائم میں انہوں نے واپس اس جاہلیت کو فروغ دی. اور اس کے بعد کیونکہ میڈیول جو کلاسیکل فقہ ہے وہ بنو امیہ اور بنو عباس کے ٹائم پہ ہی بنی ہے، تو وہ لوگ بھی جو ہے سیکس ود سلیوز کو الاؤ کرتے ہیں. اب بنو امیہ بنو عباس تو ختم ہو گئی ہے، تو اب وہی دور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو صحابہ کا ہے، جو اہل بیت کا، جو خلفائے راشدین کا ہے، وہ یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ سیکس ود سلیوز نہیں ہونا چاہیے، سلیوری کو ابالش ہونا چاہیے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی سلیوری کو ابالش کر دیا تھا، سلیوز کو آزاد کر کے اور ان کے ساتھ شادی کر کے. آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے، انشاءاللہ اگر ضرورت ہوگی تو ایک اور ویڈیو جوابی طور پہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.